بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈالا، اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھنے کے بعد، خنجر رکھنے کے بعد، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پہ سوار روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن سفیان نے فرمایا کہ حضور، آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اشارہ کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلا جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان بھی جانتا تھا کہ جس جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں وہاں صرف سلطان کا اکیلے جانا ہی بہتر ہے، لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ بہت جگہ دور تھی، اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں، گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کو خداحافظ کر کے اپنے تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک غار کے دہانے پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے سلطان، اندر آ جائیے۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا رہنما بزرگ رہتا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خفیہ پیغامات سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اس بزرگ کی پیغامات دینے جاتے، سلطان اکیلے ہی جاتے اور کسی کو ساتھ نہ لے کر جاتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس پہنچے تھے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرم گرم مشروب تیار کروایا۔ سلطان نے گرم مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ حضور، آج کی رات یہیں انتظار کر لیں، کل صبح ہی آپ روانہ ہو جانا، اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا، اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری رکھنا۔ اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پہ روانہ ہو گئے، لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تھے، اس راستے پہ ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا، اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکوؤں کے حملے کا ہونا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کسی مندر کے کنارے تھی، اور اس مندر کے کنارے ایک مندر یعنی کہ بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے کے تھوڑے فاصلے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی بستی نظر آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر ہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا ایک بوڑھی کی جھونپڑی کے آگے جا کے رک گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کی جیسے آواز اس بوڑھی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکل کر اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو فرمایا، اے مسافر، جب بھی کوئی مسافر اس بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لہٰذا آپ آج کی رات میرے پاس قیام کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مسافر سمجھا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے حلیے میں ہی تھے، لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں بہت مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا اور سلطان کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے،
اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا یہ ساری بستی مسلمان ہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ کی دور اندیر آنکھوں نے یہ جانچ لیا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتے کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بیٹا شاید آپ نے بھی سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے۔ وہ شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے۔ ہر سال ہماری بستی میں ایک چھٹی ڈالی جاتی ہے، جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے۔ اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ اماں جی، مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی نظروں میں آئے اور نوجوان لڑکی کی بلی لے کر شیطان کبھی انسان کا خون پیتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بٹھاتے ہیں اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اسی مندر میں بٹھا دیا جائے گا اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی، اور اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو اسی بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہوئے، کہا، اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا بہت اطمینان تو ملا، لیکن یہ خوف اسے دل ہی دل میں کھائے جا رہا تھا۔ کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کو اس مندر میں بٹھانے دیں تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر وہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ایک لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی اگر آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج کی رات اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ اس بوڑھی عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا کہ میری بیٹی بالکل تیار ہو چکی ہے، لہٰذا آپ لے جائیں۔ بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ڈولی میں بٹھایا اور اس مندر میں جا کر بٹھا دیا۔ بستی والے چلے گئے، اندھیرا چھانے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت مندر کے اندر گھونگھٹ اتارا، سمندر کے کنارے گئے اور وضو کیا اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے، مندر کے کنارے وضو کیا اور آ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، لیکن ابھی تک شیطان نہ آیا۔ اتنے میں تہجد کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اپنا اتنا مشغول ہو گئے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا
اور سلطان کو پتہ ہی نہ چلا کہ دوسری طرف جب بستی والوں نے بوڑھی کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بوڑھی کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں چڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اکٹھے ہوئے، اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور آ کر سوال کیا، بوڑھی اماں، اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت ہے، آپ کے پاس موجود ہے، تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی اور کہا کہ رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو، جسے میں نے مجبور کر دیا تھا، اس کو میں نے بٹھا دیا، اور رات کو شاید شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے اور دیکھا جا کر آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا، آخر یہ کیا نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود ہی رہا، لیکن شیطان نے اس کو تو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں کو کہا، اے بستی والوں، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا، لیکن مجھے تو کوئی ایسا شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہوئے اور پھر اتنے میں بوڑھی اماں نے کہا، پھر اے مسافر، ہمیں بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس سمندر کے کنارے دونوں طرف جنگل ہی تو جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے ایک سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس خوف سے ہی مر جائے گی، اور پھر دوسری طرف ہی ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے، اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو ادھر بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا، اور لہٰذا آپ کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کی بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے، اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیا۔ فرمایا، مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی مر چکی ہوتی، میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، اماں جی، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشانی میں تھی لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیکی پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، آخر تم کون ہو؟ اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے بستی والوں، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو کہا، اے سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے بڑے قصے سنے تھے، لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان بستی والوں کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔